بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس کے فضل و کرم سے میں نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے یقیناً بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ میرے عیسائی دوست اور عزیز اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے۔ میں نے حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا انکار کیوں کیا ہے؟ کاش وہ احساس کر لیں کہ عقیدہ توحید تک پہنچنے کے لیے میں نے کس قدر مطالعہ کیا ہے اور کتنے لمبے عرصے تک غور و فکر کیا ہے۔ دراصل عیسائیت نے نظریاتی اور عملی اعتبار سے کبھی بھی مجھے مطمئن نہیں کیا۔ ابائی طور پر میرا تعلق کیتھولک مسلک سے تھا اور شعور مند ہونے پر مجھے اس مسئلہ کی کمزوریوں کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی اور چرچ کے ذمہ دار حضرات گور کر اور ڈانٹ کر خاموش رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ مثال کے طور پر تثلیث کا عقیدہ میری عقل سے بالا تر تھا، جسے مضحکہ خیز دلیل کے ذریعے قابل فہم بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، یعنی 1+1=3۔ اسی طرح عیسوی طریقۂ عبادت نے بھی مجھے کبھی متاثر نہ کیا۔ میرے اسکول ٹیچرز نے اصرار کے ساتھ ترغیب دی کہ میں عیسائیت روایت پسندوں سے وابستہ ہو جاؤں، لیکن میرے ذوق نے اس طرز عبادت کو پسند نہ کیا کہ بے ہنگم شور، مصنوعی قسم کی خود شکن موسیقی اور جذباتی نوعیت کی شاعری اس کا لازم جز تھا۔ میں جب ان لوگوں کو بے قابو ہو کر گاتے ہوئے سنتی اور قیمتی گٹاروں پر انگلیاں چلاتے ہوئے کبھی یہ آنسو بھی بہانے لگتے تو مجھے کبھی اچھے نہ لگتے۔ کیتھولک فرقے کے لوگ میرے اس سوال کا جواب نہ دے سکے کہ میں پروٹسٹنٹس بھی ایک خدا کے پرستار ہیں تو میں ان کے ساتھ مل کر عبادت کیوں نہ کروں۔ جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہے، ہائی اسکول کے زمانے ہی میں کیفیت یہ تھی کہ سارے ماحول کے تحت میں بھی بے کنار آزادی کی زبردست خواہش مند تھی اور اس سلسلے میں اخلاقی قیادگی بھی پسند نہ تھی، لیکن روحانی اعتبار سے دشمنی کا احساس مجھے مسلسل مضطرب رکھتا۔ چنانچہ گریجویشن کے مراحل میں تھی جب میں نے پہلی بار عیسائیت سے باہر نکل کر دوسرے مذاہب کے مطالعے کا آغاز کیا۔ میں نے سب سے پہلے ہندو مت کا مطالعہ کیا، پھر بدھزم کا، لیکن دونوں نے مجھے ذرا بھی متاثر نہ کیا۔ دونوں میں شرک و بت پرستی اور توہم کا کم و بیش وہی اندازہ پایا جاتا تھا جو عیسائیت میں کار فرما تھا۔ اخیر میں نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، اس نے مجھے واقعی بے پناہ متاثر کیا۔ مطالعے اور تحقیق کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ میرا ضمیر دراصل ایک ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جس میں توحید اور خالق کائنات کی وحدانیت کا فرما ہوتی ہے، اور اسلام کی سنت میں مجھے وہ گوہر گم گشتہ مل گیا۔ اسلام کی یہ رائے مجھے بڑی پسند آئی کہ اس نے نہایت دوردوک انداز میں اللہ کی حاکمیت کا اعلان کیا، جبکہ عیسائیت، ہندو مت اور بدھ مت میں یہ بنیادی نظریہ وہام کے تبیز پردوں میں نپٹا ہوا نظر آیا۔ کتنا بے محل، صاف اور نکھرا ہوا ہے یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا ہر روز کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی عقیدہ عقل کو اپیل کرتا ہے۔ اس کے برعکس پوری کوشش اور جستجو کے باوجود میں عیسائیت میں توحید کا عقیدہ تلاش کرنے میں ناکام رہی، لیکن وہ جو مسیح نے فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھل نہ جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ میں نے جی جان سے حق کی تلاش کی اور حق مجھے مل گیا، ورنہ بائبل کا تو یہ حال ہے کہ اس کے مختلف نسخوں کے متن ایک دوسرے کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید یہی سبب ہے کہ میتھوڈسٹ جووا والوں کی بائبل نہیں پڑھتے اور جووا والے اینگلیکنز کی بائبل کو مردود کرا دیتے ہیں اور بیپٹسٹ عیسائی دوے کی انجیل کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مذہب کے لوگ ایک مذہبی کتاب نہیں رکھتے، ہر فرقے کی الگ کتاب ہے جو دوسرے کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے برعکس اگر تحقیق کریں تو حضرت مسیح بھی توحید خالص کے پرچارک تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کے اعتبار سے کون سی بات اولیت رکھتی ہے، تو آپ نے جواب دیا، اے اسرائیل یعنی بندہ خدا سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ توحید خداوندی کا واضح اشارہ انجیل یوحنا اور متی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میرے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہ رہا کہ حضرت مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور دونوں کی تعلیمات میں کہیں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں، اور یہ عقیدہ تو بالکل ہی خلاف عقل اور لایعنی ہے کہ یسوع مسیح خود خدا ہے۔
اگر ایسا ہے تو عیسائیوں ہی کے عقیدے کے مطابق انہیں پھانسی دے دی گئی تھی۔ پھر ایسے خدا کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے جسے دشمنوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ اس کے برعکس قرآن جگہ جگہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے۔ بہرحال مجھے اسلام کی جس تعلیم نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ عقیدہ توحید ہے۔ کتنی وضاحت ہے اس صورت میں۔ اے پیغمبر، اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل بھرپور ذاتہ حیات فراہم کرتا ہے۔ اسے جل شانہ نے خود عطا فرمایا ہے اور اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے مرتب اور منظم صورت میں بنی ہوئے انسان کی رہنمائی کے لیے مرحمت فرمایا ہے۔ چنانچہ اسلام آج ایک ایسا زندہ معجزہ اور جیتا جاگتا انقلاب ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی بہترین بنائی عطا کرتا ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے، مومن وہ ہے جو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ کاش عیسائی اس حقیقت کا ادراک کر لیں کہ حضرت مسیح بھی مکمل مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے ہی یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک پیغمبر مابعوث ہوں گے جو حق و صداقت کی روح یعنی اسپرٹ آف ٹروتھ ہوں گے، اور یہ پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی تھی۔ اس طرح جب میں نے اسلام کو دریافت کیا تو دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو پا لیا، شک سے یقین تک پہنچ گئی اور اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی، اور الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔